گی۔ کیا تمہاری سہیلیاں بھی لڑکوں سے عشق کرتی ہیں؟ محبت تو وہ جذبہ ہے جو کسی بھی انسان اور جنات میں پروان چڑھ جاتا ہے۔ جیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہیں دیکھے بنا کسی پل چین نہیں آتا۔ کچھ میری بھی یہی حالت ہے، میں نے اس سے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، ہمیں اپنی محبت کی خاطر کچھ کرنا ہوگا، تبھی ہم ایک دوسرے کو پا سکتے ہیں، پریویش نے مجھ سے کہا۔ رات کو جب میں سونے کو لیٹا، نیند کوسوں دور تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی تدبیر کی جائے جس سے ہم دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں اس کی جدائی میں پاگل ہوا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ رات گزارنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے جتنا تڑپ رہا تھا، وہ بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپ رہی تھی۔ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ دوسرے دن ملاقات ہونے پر اس نے مجھے مسئلے کا حل بتا دیا۔ مجھے تعویذ اتار کر بستر کے سرہانے رکھ دینے تھے، بستر بھی ایسے لگانے تھے جیسے میں سو رہا ہوں۔ یہ کام سر انجام دے کر برابر کی چھت پر چلے جانا تھا۔ اس چھت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوشی سے اچھل پڑا۔ واقعی اس کی سہیلی کی تجویز اچھی تھی، اس طرح کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ دراصل ہمارے برابر کا مکان خالی پڑا تھا، ایک دکاندار نے اسے کرائے پر لیا ہوا تھا اور اس مکان کو گودام کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ چھت پر ہمارے ملاقات کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ رات سے ہی ہم نے اس بات پر عمل شروع کر دیا۔ محلے کے دوسرے مکانوں کے نسبت وہ گھر اونچا تھا، دیواریں بھی اتنی بنی ہوئی تھیں کہ کوئی چھت پر لیٹ جائے تو نظر نہ آئے۔ اس سے چھت پر ملاقات پر دل خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا، کسی کو ہماری ملاقات کرنے کا پتہ نہیں چلا۔ ایک دن جب میں دوسری چھت پر گیا، مجھے یہ خیال نہ رہا کہ بستر کو ایسا کرنا ہے کہ دور سے دیکھنے پر میں سویا ہوا محسوس ہوں۔ دراصل اس سے روزانہ ملاقاتیں کرتے رہنے پر مجھ پر بہت خود اعتمادی آ گئی تھی۔ اچانک امی جان کسی کام سے چھت پر آ گئیں۔ وہ مجھے نہ پا کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ میں ان کے سامنے ہی چھت پر آیا تھا اور اب غائب ہو گیا تھا۔ امی جان نے مجھے آواز لگائی۔ ان کی آواز سن کر میں بری طرح چونکا۔ مجھے ان کے اس طرح اچانک چھت پر آنے کی بالکل امید نہیں تھی۔ تم دوسرے کی چھت پر کیوں گئے تھے؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ سوچ رہا تھا کہ کیا بہانہ بناؤں، اچانک میرے ذہن میں خیال آ ہی گیا۔ وہ امی جان، مجھے ایسا لگا کہ برابر کی چھت پر کوئی چور ہے، اس لیے میں وہاں چلا گیا تھا۔ یہ تم نے بڑی بے وقوفی کی۔ چور یا ڈکیت لوگ اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ کر وہ حملہ کر سکتے تھے۔ بس امی، اس طرف تو میرا ذہن ہی نہیں گیا، ورنہ کبھی بھول کر بھی وہاں نہیں جاتا۔ آج تم نے یہ حرکت کر لی ہے، مگر آئندہ ایسی بے وقوفی ہرگز مت کرنا۔ یہ ڈاکو لوگ خطرہ محسوس کرنے پر گولی چلا دیتے ہیں۔ ہمیں کیا پڑی ہے دوسروں کے گھر والوں کی چوکیداری کریں؟ یہ تو اس دکاندار کو سوچنا چاہیے نا جس کا مال یہاں پڑا ہے۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر امی نیچے چلی گئیں۔ آج وہ اداس دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اداس دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان اور اداس کیوں ہو؟ بات ایسی ہے، میں عنقریب تم سے دور چلی جاؤں گی۔ دور چلی جاؤ گی؟ پر وہ کیوں؟ کراچی میں ایک عامل بابا جس کا نام بدر بنگالی ہے، وہ کالے علم کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے بہت سارے موکل جادو کے زور پر اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں اور وہ ان سے عمل کراتا ہے جو وہ خود نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنے کسی عمل کے ذریعے ہمارے خاندان کی ضرورت ہے۔ وہ ہم سب کو جادو کے زور پر قابو کرنے کی غرض سے کوئی خاص عمل کر رہا ہے۔ اگر 15 دن میں وہ یہ عمل کر لینے میں کامیاب ہو گیا تو ہم سب اس کے قیدی بن جائیں گے، اور وہ جو عمل ہم سے کرانا چاہ رہا ہے وہ عمل کر دینے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو واقعی بڑی خطرناک بات ہے۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں جس کے ذریعے وہ تم سب کی جان چھوڑ دے؟ ہاں، اس کا ایک آسان حل ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ بدر بنگالی ہمارے درخت کے نیچے رات میں 12 بجے بیٹھ کر اپنا عمل کرتا ہے۔ ہم یہ درخت اور یہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں اور یہاں کا رخ نہ کریں، تب بچ سکتے ہیں۔ کوئی اور صورت نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہی حل ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس مسئلے پر سوچا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے۔ اس طرح تو تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گی نا؟ اس بات کا مجھے بھی دکھ ہے۔ جہاں بھی ہم جائیں گے تم وہاں نہیں ہوگے، پر میں اس جادوگر کو رات میں خطرناک عمل کرنے سے روکوں گا۔ ایسی غلطی مت کرنا۔ پر وہ کیوں؟ جادوگر جب اپنا خاص عمل کرنے کو وہاں بیٹھتا ہے، وہ اپنے موکل چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی اس جادوگر کو عمل ختم کرنے کو کہے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس کے موکل اسی شخص کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گی کہ ایسا کوئی کام کرو جس کے نتیجے میں تمہاری جان چلی جائے۔ پر تم چلی گئی تو مجھے بہت یاد آؤ گی۔ میں بھی تو تمہیں بھلا نہیں سکوں گی۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم کچھ سالوں بعد یا جادوگر کے مرنے پر لوٹ آؤ؟
ہم یہاں سے چلے بھی جائیں، جادوگر یہاں بیٹھ کر عمل کر جائے گا۔ جب یہاں لوٹیں گے اس کی قید میں آ جائیں گے، یا اس کی گدی پر بیٹھے اس کے کسی بیٹے یا رشتہ دار کے بیٹھنے پر ہم اس کے قیدی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا خاندان یہاں آنے کی کبھی ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ جادوگر کے عمل پورا ہونے میں ابھی 10 دن باقی تھے تو اس کا خاندان اس درخت سے چلا گیا۔ میں نے دیکھا ان کے جانے پر بھی وہ جادوگر درخت کے نیچے اپنا خاص عمل کرتا رہا۔ عمل پورا ہونے پر پھر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس سے ملاقات کی عادت پڑ چکی تھی۔ اکثر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت پریوش کے تصور میں ڈوبا رہتا تھا۔ میری کیفیت ایک مجنوں کی ہو گئی تھی۔ دن بھر میں ٹھیک طریقے سے اپنے کام نمٹا لیتا تھا، لیکن رات ہونے پر پھر اس کی یاد ستانے لگتی تھی۔ خاص کر 14ویں کی رات میں مجھے چاند میں اس کی صورت نظر آنے لگتی تھی۔ ایسے میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، اسے کبھی کوئی جادوگر قید اور تنگ نہ کر سکے۔ اب تو میری شادی ہو چکی ہے، بیوی بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے، 2 بیٹے بھی ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر اس کی یاد آ جانے پر میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے افسردہ دیکھ کر میری بیوی پوچھتی ہے، کیا بات ہے، اتنے افسردہ کیوں ہو؟ تو میں کہتا ہوں کسی دوست کی یاد آ گئی تھی۔ وہ مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی خاص ہی دوست ہوگا؟ میں کہتا ہوں، ہاں بیگم، خاص دوست کی یاد آنے پر ہی دل اداس ہو جاتا ہے۔ میری بیگم میری بات پر کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے۔